السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے، اور تمام جتنے بھی مسلمان ہمارے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، یہ بات آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگی کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تمام ہی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے چونکہ اسلامی کلچر کو بھلا دیا، اسلامی تاریخ کو بھلا دیا، اس لیے ہم میں سے نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوا کرتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب انگریزی سال شروع ہوا کرتا ہے تو انگریزی سال ابھی شروع ہی نہیں ہوتا کہ نہ جانے کتنے مسلمانوں کے واٹس ایپ پر اور اسی طرح فیس بک پر اور دوسرے جو ایپ ہیں ان پر آپ کو 30 دسمبر کی رات کو 12 بجے، جب 12 بجتے ہیں، 12 بج کر کچھ ہی منٹ ہوتی ہیں، تو نہ جانے کتنے مسلمانوں کے واٹس ایپ پر آپ کو ہیپی نیو ایئر کا میسیج آپ کو ملے گا، نئے سال کی مبارکباد آپ کو ملے گی۔ لیکن جب اسلامی سال شروع ہوا کرتا ہے تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اسلامی سال شروع ہوا ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اسلامی طریقے کو بھلا دیا، اسلامی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، اس وجہ سے ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کون سا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے اور کس مہینے سے ہمیں اسلامی سال کا ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی بھی واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر یا فیس بک پر جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو مبارکباد آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ ہماری لاپرواہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہم بھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلامی سال چل رہا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے جسے ہم یوم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عاشورہ کا دن ہم اس کو کہتے ہیں، اور 10 محرم کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت اور برکات احادیث اور روایات کے اندر کثرت سے وارد ہوئی ہیں، اور اس دن سے متعلق بے شمار واقعات بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، بے شمار واقعات منسوب ہیں اس دن سے متعلق۔ اور خود اللہ کے نبی نے اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت اور بیان ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کی برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی شخص اس دن کے اندر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیم کے سر کے بال کی برابر جنت میں درجے عطا ہوا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی شخص اس دن کے اندر کسی مومن کو کھانا کھلائے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اور پھر اس دن سے متعلق ایک لمبی فہرست اللہ کے نبی نے بیان کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن عرش اور کرسی کو پیدا کیا گیا،
اسی دن زمین و آسمان چاند سورج کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت کو بنایا گیا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی، اور اسی دن فرعون کا لشکر سمندر کے اندر غرق ہوا، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی دن ادریس علیہ السلام کو مقام بلند عطا کیا گیا، اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اسی دن سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، اسی دن یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا، اور آسمان سے زمین پر پہلی بارش بھی اسی دن برسی، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی دن ہوا، تو جو دن، اور قیامت بھی اسی دن ہی آئے گی، تو جو دن اتنی عظیمتوں اور برکتوں اور بے شمار متبرک واقعات کے ساتھ منسوب ہو، اس دن کی جتنی ہی قدر کی جائے اتنا ہی کم ہے، اور یہ صرف اس کی تاریخی حیثیت نہیں ہے بلکہ اسلامی اور شرعی حیثیت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس دن کے روزہ رکھنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور جب اللہ کے نبی نے بار بار روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے تو ہمیں بھی اس دن کا احترام کرنا چاہیے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن اپنے بیوی اور بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں کشادگی عطا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی محترم دن ہے۔ اس دن ہم اگر اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں کشادگی کریں گے، ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں گے، ان کو بہترین کھانا کھلائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال ہم سب کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے گا، اور پورے سال رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم کسی اور دو چار مومنوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں یا غریب کو کھانا کھلا دیں تو گویا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری پوری امت کو کھانا کھلایا۔ تو اگر کسی کو ایک آدمی کو دو آدمی کو کھانا کھلا دیں تو ایسا ہے جیسا کہ ساری امت کا کھانا کھلانے کا ثواب ہم کو دے دیا۔ جب ثواب کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر گناہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جب ثواب کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، تو آپ ہلکا ثواب کی نیت سے بول رہا ہوں گا کہ آپ اس کو جو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے اور دینی معلومات آپ کو پہنچتی رہے۔ تو آپ سبسکرائب کرنے کے لیے بھی سوچیں گے کہ ہم سبسکرائب کریں یا نہ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں نہ کریں۔ اگر ہم اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے تاکہ یہ بات جو ہے ہمارے ذریعے سے، میرے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے تک پہنچے، تو ثواب کی نیت سے آپ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب دے اور ہماری مغفرت کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔